اس کاف کو پڑھتے ہیں کیاف، تو ہم کہتے ہیں کیاف کیوں پڑھتے ہو، یہ کاف ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بریک کرنا، تو بریک کرنے کے چکر میں کیاف کر دیا، تو یہ غلط ہو گیا نا، یہ نہیں صحیح ہے۔ اسی طرح سے اب یہ تا ہے، یہ طوا ہے، تا اور طوا میں فرق یہ ہے کہ یہ تا عام روٹین میں پڑھنا ہے اور یہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، منہ بھر کے طوا ایسے کر کے، لیکن اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تواں زواں۔ بھائی تواں زواں یہ کیا ہے، کیونکہ یہ ان میں فرق کرنا ہے، کیونکہ یہ تا ہے تو اس کو تواں کر دیا، تو یہ تواں غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سواد دواد، حالانکہ یہ سواد دواد نہیں ہے، دیکھیں بریکٹ کے اندر جو لکھا ہوتا ہے صاد ضاد، لیکن اس کو سواد دواد، کاف قاف کیاف، تو اس طرح سے وہ اکثر اس کو تو تواں زواں کر دیتے ہیں، اس کو سواد دواد کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں جو اکثر جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر تو میں آپ کو مختصر سا کر کے یہ اس پارے کے بارے میں بتاؤں گا، انشاءاللہ ساری تختیاں اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ اس تختی ہر تختی میں سے ایک ایک دو دو لائنیں، اور کوشش کروں گا جوڑ بھی کروں، لیکن جوڑ وہی ہوں گے جو عام طور پہ گھروں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے کرائے جاتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کا آپ نے دوسرا دیکھنا تو ایک دوسری ہے نورانی قاعدہ کے نام سے، وہ بھی 19 منٹ کی ویڈیو، اس میں نے جو قرات کے حوالے سے جوڑ کیے جاتے ہیں وہ ہیں، باقی مدنی قاعدہ اس کا پورا اس چینل پہ موجود ہے، نورانی قاعدہ پورا سبقن اس چینل پہ موجود ہے، نماز کے حوالے سے لیرن قرآن، لیرن نماز وتھ تجوید، یہ سارا کچھ اس پہ پڑھا ہے، آپ جا کے اچھے طریقے سے دیکھ، پوری پلے لسٹ اس پہ پڑھی ہے۔ تو یہ آپ نے اس بچوں کو اچھی طرح سے یہ فرق کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ان کے نقطوں کی پہچان کروانی ہے۔ تو اس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہاں تک یہ تختی مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد اس کے نقطے بھی آپ نے یاد کروانے ہیں، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے، پھر ان کی پہچان بھی کروانی ہے۔ مثلا آپ پوچھیں گے کہ ایک نقطہ کس کے اوپر ہے، تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کس کس کے اوپر ہے، وہ بتائے گا۔ پھر دو کس کے اوپر ہیں، تو بچہ بتائے گا تا کے اوپر دو ہیں اور قاف کے اوپر دو ہیں، تو اس طرح سے اس کو پہچان ہونا، تین کس کے اوپر ہیں، نیچے کس کے ہے، خالی کون کون سے ہیں، تو اس طرح سے بالکل اچھی طرح سے، صرف رٹا نہ ہو، بالکل اچھے طریقے سے اس کو یہ تختی آنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے جو تختی ہے، تختی نمبر 2، اس میں آپ نے کوشش کریں الفاظ کی پہچان کروائیں، بتائیں۔ یہاں پر اگر بچہ پڑھتا ہے اس کو کچھ اور تو بتائیں بھائی ایک نقطہ آپ نے پیچھے پڑھا نہیں تھا کہ صرف با کے نیچے ایک نقطہ ہے یا پھر جیم، تو ان کی شکلیں دیکھ لیں، یہ با ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے، دو نقطے کس کے اوپر پڑے تھے، یا تا یا قاف، اب کاف گول بنا کے پھر ڈالا جاتا ہے لیکن یہ تا ہے، تو اس طرح سے پہچان کروائیں گے، کچھ شکلوں کے ذریعے سے، کچھ کے نقطوں کے ذریعے سے۔ تو یہاں آپ پڑھائیں گے اس طرح سے الگ الگ حروف کر کے، لیکن آپ نے الفاظ اچھے طریقے سے ادا کروانے، جیسے الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا با لام با کاف 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 با، اس طرح سے اچھے طریقے سے وہ پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں پڑھے کہ الف لام علی لام علی لام علی، تو لام علی لام علی یہ غلط ہو جائے گا، ایسے نہ پڑھ، تیز نہ پڑھنے دیں بچے کو تاکہ اس کے الفاظ اچھے طریقے سے ادا ہوں۔ آگے تختی نمبر 3 ہے، یہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات کے بارے میں ہے، اور اس میں آپ نے جو مدہ ہے یہ کھینچنے کے لیے آتی ہے، اس الفاظ کو کھینچ کے پڑھائیں گے، جیسے الف لام میم، اس طرح سے کر کے تختی نمبر 3 پڑھا دیں گے۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ویسے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں گے ان کو زبانی یاد کروا دیں برکت کے لیے۔ اس کے بعد تختی نمبر 4 جو ہے یہ حرکات کے بارے میں آتے ہیں، زبر زیر پیش کی پہلے اچھے طریقے سے پہچان کروائیں کہ زبر اور پیش اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور ان کو پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ ان کی پہچان کیسے کروا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے ان کی پہچان کروائیے کہ یہ زبر ہے جو اوپر ہے اور یہ زیر ہے جو نیچے ہے، اور یہ جو گول سا کر کے لکھا یہ پیش ہے، تو اس طرح سے پہلے ان کو پہچان کروائیں۔ اس کے بعد بتائیں کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا کر کے نہیں اس کو پڑھنا، اور نام اچھے طریقے سے لینا، جیسے بعض پڑھتے ہیں بازر با بازر بی، تو بازر با نہیں بلکہ با زبر با، بازر بھی نہیں با زیر بھی، با پے بو نہیں بلکہ با پیش بو، تو اچھے طریقے سے پڑھنا سکھائیں۔ جیسے حمزہ زبر آ، یا اس کو الف بھی پڑھ سکتے ہیں، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی
ہو، بعض جلدی میں ایسے پڑھتے ہیں جیسے آ ای او ہا ہی ہو آ ای، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ایسے نہیں پڑھنے دیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے پہچان بھی ہو، پڑھنا بھی اچھے طریقے سے اس کو آ جائے۔ سبق نمبر 5 میں تنوین کے بارے میں بتایا گیا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہ بھی اچھے طریقے سے اس میں بھی ایسے کیا جاتا ہے جیسے با دو زر بن، دو زر نہیں دو زبر، یا پھر با دو زبراں بن، دو زبراں بھی نہیں کہنا، دو زبر کہنا ہے، اور اسی طرح سے با دو زیر اچھے طریقے سے کہے، با دو پے، بات پڑھیں با دو پے بن، دو پے نہیں بلکہ دو پیش نام اچھی طرح سے لیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ دو زبر کے بعد کہیں الف کہیں یا لکھا آتا ہے اس کو پڑھنا نہیں، جیسے یہ یا لکھا ہے اس کو نہیں پڑھنا، یہ الف لکھا ہے اس کو نہیں پڑھنا، میم کے آگے الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، دو زبر کے بعد الف لکھا ہے یا لکھا ہے اس کو نہیں پڑھتے، تو اس کو اچھے طریقے سے جیسے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، ایسے پڑھایا جائے، نہ کہ ان کو جلدی کے چکر میں وہ الفاظ ہی غلط کر دے یا الفاظ کا نام اچھی طرح سے نہ لے، جیسے یہ صاد ہے نا، تو یہاں پر اکثر غلطی سا دو زبر سن، تو سا دو زبر نہیں بلکہ صاد دو زبر، صاد کا نام اچھی طرح سے لیا جائے، داد کا نام اچھی طرح سے لیا جائے، سین کا نام اچھی طرح سے لیا جائے، تو یہ بھی آپ نے کوشش کرنی اور نون کو ہلانا نہیں دینا، جیسے بات پڑھتے ہیں سن سن سن، یہ غلط ہے، بلکہ پڑھیں گے سن سن سن، نون کو جماؤ کے ساتھ کلکلا نہیں کریں گے نون پہ۔ اور آگے سبق نمبر 6 جو ہے یہ پچھلی 5 سب جو تختیاں ہیں گزری ان سبھی کا یہ سمجھے مشق کے نام سے کہہ لیں یا پھر ان کا امتحان گاہ ہے، یہاں پر پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ حرکات کو نہیں کھینچنا، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیسے پڑھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اچھے طریقے سے آئے گا۔ جوڑ کریں گے جیسے الف زبر آ با زبر با، آبا دال دو زبر دن، آبادن، تو یہاں پہ پہلے ان کو بتائیں کہ ساتھ میں جوڑ کرتے جانا ہے، ساتھ میں پڑھتے جانا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ سارے جوڑ ایک ہی مرتبہ کر دیں، ایسے نہیں کرنا بلکہ ساتھ میں جوڑ کرتے جائیں پڑھتے جائیں، جیسے الف زبر آ با زبر با، پہلے یہ بتائیں یہ کیا بنا، جب یہ بتا دیں گے کیا بنا اس کے بعد پھر آگے بتائیں گے دال دو زبر دن آبادن، حمزہ الف زبر آ ہا زبر ہا آہا دال دو پیش دن آہادن، تو بعض ان کو کھینچنے کے چکر میں لگے جیسے آبادن، تو کھینچنا نہیں ہے، جب پیچھے آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی وہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، تو آبادن نہیں بلکہ ابدن، اور اس میں ایک لفظ ہے انا، الف زبر آ نون زبر نا، انا، اس کو انا نہیں کرنا بلکہ انا پڑھنا ہے۔ یہاں پر خصوصاً جو غلطی کی جاتی جیسے یہ تون، یہاں پر دیکھیں تو پیش تو واو دو زبر ون تون، تو یہاں پر تو ون غلط ہے، تون تا کو بالکل نہیں کھینچنا، یہاں پر قری یا نہیں کرنا بلکہ قری آ، یعنی یہ یا زبر یا نہیں بلکہ حمزہ زبر آ ہے، قری آ، قری یا نہیں کرنا۔ اب سبق نمبر 7 میں دیکھیں گے تو سبق نمبر 7 جو ہے وہ کھڑی حرکات کے بارے میں ہے۔ اب کھڑی حرکات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، پیچھے جو زبر زیر پیش پڑی تھی اس کو آپ نے نہیں کھینچنا، لیکن یہاں کھینچنا ہے 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے 1 سیکنڈ تک کھینچے رکھنا ہے، جیسے با کھڑی زبر با، اس طرح سے، اور یہ نام بھی اچھے طریقے سے، یہاں بھی نام اچھے طریقے سے نہیں لیتے، تو کھڑی زبر کا کھڑی زیر کا الٹا پیش کا نام اچھے طریقے سے لی جائے تو پھر انشاءاللہ ان کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، جیسے با کھڑی زبر با اتنا کھینچیں گے، یا کھڑی زبر یا، را کھڑی زبر را، ایسے کر کے پڑھیں گے، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، یہاں پر بھی نام اچھے طریقے سے جیسے بات پڑھتے ہیں سا کھڑی زبر، سا کھڑی زبر نہیں بلکہ صاد، نام اچھے طریقے سے لی جائیں، اور کھڑی زیر الٹا پیش کا نام بھی کھڑی زبر کا یہ اچھے طریقے سے لی جائیں۔ آگے سبق نمبر 8 میں مد اور لین کے بارے میں، مد کہتے ہیں کھینچنے والے الفاظ جیسے الف واو اور یا، یہ حروف مدہ ہیں، الف سے پہلے زبر ہو تو مدہ ہوتا ہے اس کو کھینچتے ہیں، واو سے ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اس کو کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر تو اس کو کھینچیں گے، اور جو لین ہے اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اب یہ مدہ والے ہیں تو اس کو کھینچیں گے، بتائیں گے کہ ہم زبر زیر پیش کو نہیں کھینچ رہے بلکہ جو حروف مدہ آئے ہیں ان کو کھینچ رہے، پڑھنا پوچھے گا بچہ کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا، تو یہاں بھی نہیں کھینچنا، لیکن ہم کھینچ رہے کس کو، حروف مدہ کو، الف کو واو کو اور یا کو، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، با زبر الف با جو عام گھروں میں پڑھا جاتا ہے، ویسے با الف زبر با بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن عام جو گھروں میں پڑھایا جاتا ہے جو عورتیں پڑھاتی ہیں یا چھوٹے موٹی مسائل میں تو وہ ایسے ہی ہے، با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی، کھینچ کے پڑھیں گے 1 سیکنڈ تک الفاظ کو کھینچیں گے، تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی،
تا تو تی، ایسے کر کے پڑھیں گے. یہاں اس کو حمزہ یا الف کھڑی زبر آ پڑھیں گے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے الفاظ کا نام اچھی طرح سے لیں، زیر زبر پیش کا نام اچھی طرح سے لیں. اور آگے حروف لین یہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو حروف لین اسی تختی میں آتے ہیں. تو حروف لین کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. پیچھے تھا یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش. یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں الف بھی نہیں ہے اور ان کو کھینچنا بھی نہیں ہے بلکہ نرمی سے پڑھنا ہے. جیسے تا زبر وا تو، تا زبر یا تئی، تو تئی. بعض اس کو تو تے پڑھتے ہیں، پڑھانے والے بعض ایسے پڑھاتے ہیں تو تے، سو سے. بالکل غلط ہے، مجہول ہے. معروف کیا ہے؟ تا زبر وا تو، تا زبر یا تئی، تو تئی. سا زبر وا سو، سا زبر یا سئی، سو سئی. ایسے کر کے اس کو پڑھنا ہے. یہ اس کا بہتر طریقہ ہے پڑھنے کا. آگے سبق نمبر 9. اس پیچھے جو 8 تختیاں گزری ہیں ان کا سمجھیں کہ یہ مشق ہے ان کا. اگر وہ 8 تختیاں آئیں گی تو یہ بالکل آپ کے لیے آسان ہے، ورنہ یہ آپ کو مشکل لگے گی. تو یہاں پہ زبر بھی آئے گا، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر، یہ سارا کچھ اس میں آئے گا. الفاظ بھی آپ نے اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں، ان کا نام جو حرکات کا وہ بھی اچھے طریقے سے لینا ہے. کھڑی زبر آ، یہ ہم نے پیچھے پڑا کھینچنا. آگے حرکات نہیں کھینچنی تو میم زبر ما، نون زبر نا. آ مانا، الف کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آ وا. ایسے کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر الف زبر یا آئی، نون زبر نا، آئی نا. یہاں پر بھی آپ اچھے طریقے سے ان کو پڑھائیں گے. یہ مین چیز ہے، اسی کے اوپر پورے قرآن پاک، پوری عربی جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے پڑھنی سیکھ جائے گا اگر یہ اچھے طریقے سے پڑھنی سیکھ جائیں گے تو. اور اس کے بعد سبق نمبر 10 جو ہے وہ سکون کے بارے میں، جزم کے بارے میں. یہ جو نشان ہے جو با کے اوپر یہ دال کی طرح دکھ رہا ہے مڑا ہوا، اس کو بولتے ہیں جزم. جس کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن بولتے ہیں. اب ساکن پہلے والے متحرک سے مل کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو پڑھیں گے الف زبر با اب، الف زیر با اب، الف پیش با اب، اب اب اب. طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں گے. اور یہاں جو نشان دیے گئے ہیں یہ رنگوں کی مدد سے یہ حروف کلکلہ، ان کو ہلا کے پڑھیں گے. جیسے اب یہ جیم ہے، یہ کلکلہ والی، تو اس کو پڑھیں اج، اج، اج. لیکن یہ تا کلکلے والی نہیں، تو اس کو پڑھیں گے ات، ات، ات. تو اس لیے دیے گئے ہیں. باقی آپ موٹے بریک الفاظ، سیٹی والے جو بھی ہم ان کی آپ خاص طور پہ توجہ کریں گے. اور ان میں آپ ایسے بلا وجہ کلکلہ نہ کرنے دیں اور ایسے بلا وجہ جھٹکا نہ دیں اور بالکل جمع جیسے اب ایسے نہیں، بلکہ اب، اب، اب ایسے کر کے پڑھیں گے. اور آگے سبق نمبر 11 جو ہے وہ سمجھے گا مشق بھی ہے اس کی، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے. الف زبر نون ان، تا زبر تا، انتا. یہاں غنے وغیرہ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا. الف زیر ہا اہ، دال زیر دی، اہ دی. با زبر عین با، دال پیش دو، با دو. با زبر تو، با تو، شین زبر شا، با تو شا. ایسے کر کے یہ رواں بھی آنا چاہیے اور جوڑ سے بھی آنا چاہیے. اور اس کے آگے سبق نمبر 12 جو ہے وہ تشدید کے بارے میں آ جاتا ہے. یہ جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں، سختی کے لیے آتا ہے. یہ بچوں کو بتائیں گے 3 دندان والی شکل جو ہے سختی کے لیے آتی ہے، لفاظ کو سختی سے ملانا ہے. اور یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اور یہ اس کی شکل بھی یاد کروائیں بچوں کو، بتائیں بھی کہ اس کو سختی سے پڑھنا ہے. جیسے الف زبر با اب، با زبر با ابا. ایسے تو اس کو ابا ابی ابو ایسے نہیں پڑھنا بلکہ سختی کے ساتھ. الف زبر با اب، با زر بی ابی، الف زبر با اب، با پشبو ابو، ابا ابی ابو. ایسے سختی سے کر کے پڑھنا ہے. ابا ابی ابو، ابا ابی ابو، ابن ابن ابن. ایسے کر کے یعنی اچھے طریقے سے ان کو پڑھانے کی کوشش کریں. نام اچھے طریقے سے، الفاظ کا بھی، حرکات کا بھی. آگے سبق نمبر 13 دیکھیں گے تو اس میں اس کی مشق دے رکھی ہے. جیسے با پیش را بر راز ڈی، بری زا زبر زا، بریزا. ہا پیش صاد، حس، صاد زیر سی، حسی. لام زبر لا، حسیلا. صاد زبر دال، صد، دال زبر دا، صدا. قاف زبر قا، صدقا. الفاظ کو اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں گے. نام بھی اچھے طریقے سے لیں گے. آگے سبق نمبر 14 میں اسی کی آگے مزید مشق ہے. جیسے میم زبر را مر، را واو پیش رو، مر رو. را زبر با رب، با زیر یا بی، ربی. میم پیش دال مد، دال زبر تا دت، مدت. ایسے کر کے اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرنی. آگے سبق نمبر 15 میں یہ تشدید 2-3 مرتبہ آگے یہ مزید نکھاریں گے انشاءاللہ تشدید کے حوالے سے. تو اس میں مین چیز جو آپ نے بتائی وہ سختی کرنی ہے الفاظ میں. یا زبر زا یز، زا زبر کف زک،
یزک کاف کھڑی زبر کا یزکا یذکروا المدثر تو بات پڑھتے ہیں المدثر اب دال کو سا سے سختی سے ملاتے ہیں لیکن میم کو دال سے نہیں ملاتے جیسے المزمل کرتے ہیں لیکن مز نہیں کرتے تو المزمل میم بھی ذات سے سختی سے ملے گی تو یہ سبق نمبر 15 اور آگے سبق نمبر 16 جو ہے وہ ہے مد بھی اس میں آ جاتی ہے تو اس کے جوڑ کیسے کرنے ہیں میں جوڑ بھی میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں اس کے جوڑ آپ نے کرنے ہیں ایسے کر کے جو گھروں میں عام طور پر پڑھایا جاتا ہے وہ داد زبر الف مد لام دال لام دو زبر لن دالن دال زبر الف مد با داب با زبر با دابا تا دو زر تن دابتن اور اس کے میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں الف زبر آ تا پیشتو اتو ہا زبر الف مد جیم حاج اتو حاج جیم پیش واو مد نون جون نون زیریا نی اتو حاجونی ایسے کر کے اس کے جوڑ کرنے ہیں اور یہ الفاظ اچھے طریقے سے ادا ہوں حرکات کے نام اچھے طریقے سے آئیں آخر میں یہ ایک مشق کے طور پہ اجراء قواعد وغیرہ یہاں پہ وقف کرنے کے حوالے سے بھی اور سارے پیچھے تختیاں اس میں انشاءاللہ آ جائیں گی تو یہ بھی جوڑ اسی طرح سے کریں جیم زبر جا زا زبر الف مد زا جزا حمزہ دو زبر ان جزا ان الف زبر لام ال میم زبر ما الما لام کھڑی زبر مد لا حمزہ زیر ای کاف زبر کا تا پشتو الملائکتو یہاں پر ایک دو الفاظ میں ادھر سے پڑھتا ہوں تاکہ مزید اور نکھار آ جائے اس کے ایک مرتبہ کر کے بتا دیتا ہوں غین پیش غصا زبر الف مد سا غصا حمزہ دو زبر ان غصا ان الف زبر ہا اح واو کھڑی زبر وا اح وا آگے وقف اح وا غصا ان اح وا اور اس کے بعد یہاں پر دیکھنے تا میم زبر تم میم زبر تا مت تم مت بازیلم بالخا زبر یا خی رازری بالخیری آگے وقف بالخیر تم مت بالخیر تو یہاں پر یہ سپارہ جو ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے آگے نماز وغیرہ اور کلمے وغیرہ یہ دے رکھیں تو یہ بھی انشاءاللہ سبق کے حصے میں اگر شامل کریں گے تو یہ زیادہ بہتر یاد بھی ہو جائیں گے اور ان کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے آ بھی جائے گا تو آپ گھر میں پڑھیں جیسے مرضی پڑھائیں آپ طریقہ اپنا رکھیں لیکن الفاظ کی ادائیگی حرکات کی ادائیگی اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اب ایک بچہ ہے وہ اس کو یہ پڑھتا ہے تو وہ پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم میں معاذ اللہ یہ صرف بتانے کی ورنہ یہ غلط ہے تو اب وہ اہدنا تو دال کیوں کھینچ رہا ہے کیونکہ کرنا چاہیے کر رہا ہے مجہول ہے دے کیوں کر رہا ہے نہ سے کیوں کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد مستقی تا کیوں کر رہا کیوں کھینچ رہا اس کو تو یہ چیزیں جو ہے نا عام طور پہ آپ سنیں گے تو اسی طرح سے پڑھے یہ غلط ہے اس کو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو میں یہ نہیں کہتا قاف موٹا کیوں نہیں پڑھا سیٹی کیوں نہیں نکالی صاد کو موٹا کیوں نہیں کیا را کو موٹا کیوں نہیں کیا طا کو موٹا کیوں نہیں کیا اس کو موٹا کیوں نہیں کیا اور نہیں چھوڑ دے سر گھر میں پڑھانا ہے تو چلو نہیں بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی ضروری ہے لیکن چلو نہیں بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن ایسے بلا وجہ الفاظ کھینچے تو نہ جائیں ایسے حرکات کو تباہ تو نہ کیا جائے یعنی آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ٹھیک ہے آپ موٹے بریک چلو نہیں آپ سے کیا جاتا لیکن الفاظ کو ایسے بگاڑے نہ جیسے مستقیم یہ غلط ہو گیا اب مستقیم ہے اس کو مستقیم یہ غلط ہو گیا مستقیم تو اب اصل میں ہے مستقیم اب سین سیٹی والا اور قاف موٹا مستقیم آپ سیٹی بھی نہ لگائیں موٹا بھی نہ کریں تو پھر بھی مستقیم تو بنے گا نا مستقیم لیکن آپ مستقیم یہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے بالخناس الجوار الکناس یہ غلط ہو گیا بھائی نون کے اوپر زبر کو کس نے کہا کہ کھینچ رہے ہیں نہیں کھینچنا تو
کم از کم اس طرح سے پڑھائیں کہ آپ کے لیے آخرت کا خزانہ ہو، ثواب ملے، نہ کہ الٹا گناہ میں پڑھیں۔ تو بہتر سے بہتر پڑھانے کی آپ کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اجر ہوگا، بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ، ہمارے لیے بھی، سبھی کے لیے آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی انشاءاللہ اللہ کریم بنائے گا۔ تو اگر اس میں کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یا خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہتر طریقے سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ، نماز، کلمے، دعائیں، فقہ مسائل، سنتیں اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔